أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاک اللہ. قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ترجمے کے لیے مجھے کہا گیا. دیکھیے ترجمہ چونکہ عربی زبان اور قرآن مجید کا معاملہ ہے تو باقاعدہ طور پر قرآن مجید کے ترجمے کا میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا ہوں. لہٰذا قرآن و سنت کی روشنی میں منہج سلف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے میں نے سورۃ الحشر کی 3 آیات تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ اس کی ترجمانی کی میں جرات کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے میری زبان پر حق کو جاری فرمائے اور باطل سے مجھے محفوظ رکھے. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں سے خطاب ہے، سیدھے سیدھے ڈائریکٹ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اگر ایمان ہے تو تمہارا ایمان تمہیں اللہ سے ڈرنے پر مجبور کرنا چاہیے. تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، تمہارا ایمان ہے تو ایمان کی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے، اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی کے تمام اسٹیپس، تمام معاملات اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرنے چاہیے. اللہ کے تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ کام میرا صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا، اور اگر اس کام میں کوئی نقص باقی رہ جائے، کوئی کمی رہ جائے، کھوٹ واقع ہو جائے تو اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پکڑ سکتا ہے. ہر معاملے اور ہر مسئلے پر، آپ کی گھر کے اندر کے معاملات ہوں، پڑوس کے ہوں، باہر کے ہوں، تمام معاملات پر. پھر فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس، ہر شخص، ہر جان یہ دیکھ لے، نظر ڈال لے، غور و خوض کر لے، چیک کر لے، محاسبہ کر لے، اپنے آپ کو دیکھ لے کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. پھر فرمایا دوبارہ واتقوا اللہ، یعنی اب تک اگر نہیں کیے ہو قیامت کے اعتبار سے پروگرام آپ نے رکھا، نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنا مجلس کی شان بننے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے یا پھر کوئی دنیا داری مقصد ہے، پالیٹکس ہے، سیاست ہے؟
آپ کس نقطۂ نظر سے کام انجام دے رہے ہیں؟ عہدوں پر فائز ہیں، منصب پر فائز ہیں، مساجد کے، مدارس کے، مکاتب کے ذمہ دار ہیں، ائمہ کی حیثیت سے ہیں یا عوام کی حیثیت سے ہیں؟ آپ جس عہدے اور منصب پر فائز ہیں تو کیا آپ اس عہدے اور منصب کا استفادہ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں یا فقط یہ تمام چیزیں دنیا داری کے لیے ہیں؟ آخرت کی تیاری مقصد ہے مسجد بنانے کے پیچھے یا نام ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اپنے آپ کو تولو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنی نیتوں کی اصلاح کرو، اپنے اندر اپنے اعمال کو خالص کرو اور دوبارہ ڈرا۔ اب تک نہیں ہے تو اب اصلاح کر لیں۔ ابھی اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ کے موت کے فرشتے نے آ کر کے حاضری نہیں لگائی ہے۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے آپ کے ہر عمل کے پیچھے دنیا سے ہٹ کر کے اپنی آخرت کی تیاری ضروری ہونی چاہیے۔ اور جب یہ چیز آئے گی تو کیا ہوگا؟ فیصلے حق پر مبنی ہونے لگیں گے، پالیٹکس ختم ہو جائے گی، سیاستیں دفع ہو جائیں گی۔ اسی لیے دوبارہ کہا واتقوا اللہ، پھر دیکھو ڈر جاؤ اللہ سے ڈر کر اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو سدھار لو، تاکہ سدھرنے کے بعد کے جو تمہارے اعمال ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہارے لیے کارآمد ثابت ہو جائیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین آپ کے ہر معاملے کی، ہر عمل کی، ہر ایکشن کی، یہاں تک کہ آپ کی نیتوں کی خبر رکھتا ہے، بہت باریک بین ہے۔ آپ جتنی زیادہ احتیاط کریں کہ آپ کا جو یہ ہاتھ کا ہلنا ہے، زبان کی لغزش ہے، پلکوں کا گرنا اور اٹھنا ہے، اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، یہاں تک کہ آپ کی نیتیں وہ بھی اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی آخرت کی تیاری مقصود ہے کہ نہیں؟ آخرت کی تیاری مقصود ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سے اس لیے ڈرو، خبیر بما تعملون، دھوکہ نہیں دے سکتے، فراڈ نہیں کر سکتے۔ یہاں کھڑے ہو کر کے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں محمد عرفان کہ ہاں میں قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر میری نیت میں کھوٹ ہے، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس نیت کی بنیاد پر میرے تمام اعمال کو برباد کر دے تو میں کس کے ذریعے اللہ رب العالمین سے اپنی وکالت کروانے کی طاقت یا جرت رکھتا ہوں؟ لہٰذا تمام لوگوں کو اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے اللہ کا ڈر اور اس معاملے میں اپنی نیتوں کے خلوص کے ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ ہمارا ہر عمل آخرت کی تیاری کے لیے، اس میں کچھ نہ اس عمل کے اندر آخرت کی تیاری مقصود ہونی چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور جو اللہ رب العالمین کو بھلا دیتا ہے، یہاں دیکھیے احتساب نفس کے لیے مفسرین نے اس کو کہا کہ یہ محاسبہ نفس کے لیے اس آیت کے اندر انسان کو پروموٹ کیا گیا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ کسی بھی معاملے میں، کہیں آپ پاورفل ہیں، ممکن ہے کہ اپنی طاقت کا، اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا آپ فائدہ اٹھانے لگے، یہ بھول جائیں کہ میرے اوپر بھی کوئی ہے جس کو مجھے حساب دینا ہے۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جو بھی اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول کر اسٹیپ لیتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا یہ عمل مجھے اللہ کی نظر میں گرا دے گا یا اللہ کی نظر میں میری وقت کو بڑھا دے گا۔ بھول گیا وہ صرف کیا چاہ رہا ہے؟ دنیاوی فوائد چاہ رہا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ تبارک و تعالی خود اس کو اس سے بھلا دیتا ہے۔ مفسرین نے کیا کہا کہ اپنی ذات سے بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ دنیاوی جاہ و حشمت میں مبتلا ہو جاتا ہے، خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا جو مقصد آخرت ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک مار۔ اور ایک اہم نقطہ یہاں میں واضح کرنے کی جرت کر رہا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی طرح کی کوئی خطا ہوگی تو انشاءاللہ ان کی جانب سے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ میری اصلاح کریں گے۔
ڈیسیزن میکنگ پاور جو ہوتا ہے، جب آپ نے اللہ کو بھول کر اسٹیپ لے رہے ہیں، آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو کس کام کو کرنے سے جو آپ کا ڈیسیزن ہے، فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے کہ اس وقت اگر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، یہ اسٹیپ لیتا ہوں، تو یہ اسٹیپ مجھے دنیا کے فوائد اور آخرت کے فوائد سے مالا مال کرے گا، اور اسی موقع پر اگر میں نے خطا کر دی اور غلط ڈیسیزن لے لیا، جس موقع پر مجھے فیصلہ کرنا ہے وہاں میں نے اگر غلط فیصلہ لے لیا، ایک اسٹیپ غلط اٹھا لیا، تو دنیا کے اندر بھی وہ عمل، وہ اسٹیپ، وہ ڈیسیزن اور وہ فیصلہ مجھے دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائے گا، اور آخرت میں بھی مجھے رسوا کر دے گا۔ تو یہ جو ڈیسیزن پاور ہے، ہم سمجھتے ہیں نا ہم اسمارٹ ہیں بہت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر سے اس صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، مفقود کر دیتا ہے۔ اس موقع پر جب آپ کو ڈیسیزن لینا تھا آپ کے فائدے والا، اس موقع پر آپ سے نقصان والا فیصلہ ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھ کر کے آپ کو عمل کرنا چاہیے، کوئی بھی اسٹیپ لینا چاہیے، ورنہ اللہ کی مار یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے خسارے کا نقصان آپ ہی اپنے فیصلے سے کریں گے، کیونکہ وہ صلاحیت نہیں ہے۔ اب اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اب ہم اپنے ضمیر کا، خود کا محاسبہ کریں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھیں کہ ہم کیا اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقین ہیں؟ کیا ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں اپنے ہر معاملے میں، ہر مسئلے پر، گھر کی چار دیواری کے اندر بھی، مارکیٹ میں بھی، اور مسجد کے اندر بھی، پڑوس میں بھی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ فاسق ہیں۔ اگر اللہ کو یاد نہیں رکھتے ہیں تو متقی نہیں ہیں، فاسق ہیں۔ پھر فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے اعمال الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے کردار الگ ہیں۔ جنتی اور جہنمی کے اعمال اور ان کے کردار الگ ہیں، ان کے کردار بتاتے ہیں کہ یہ کون ہیں۔ لہذا یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ جنتیوں کے کردار جو قرآن و سنت پر بیان کیے گئے ہیں، فقط دعوے نہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، باقی تمام زندگی میں قرآن و سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اللہ کو بھول کر کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ دعوت دی جا رہی ہے دیکھو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مطلب آپ کا جو کردار ہے آپ کے دعوے کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا کردار آپ کی مومنانہ شان کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا ایمان آپ کو مجبور کرنا چاہیے کہ آپ کا کردار بھی آپ کا مومنانہ ہو۔ اخیر کی جو بات ہے، اصحاب الجنتی هم الفائزون، دنیا کے اندر غلط ڈیسیزن لے کر کے، دنیا داری چاہ کر کے کتنی ترقی کر لیں گے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر کے محلات کھڑے کر لیں گے، عزت بنا لیں گے، دنیا میں چھا جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، اصحاب الجنتی هم الفائزون۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، کچھ بھی کر لو، کتنی بلندی کو پہنچ جاؤ، ڈاؤن فال ہونا ہے، ایک دن یہ تمام چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ اگر واقعی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کو یاد رکھتے ہوئے ڈیسیزن لو، اللہ کے متقی بندے بن جاؤ، تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، تاکہ اصل کامیابی کو حاصل کر لو، جنتی بن کر کے جو ہے اصحاب الجنتی هم الفائزون، فائز اور فلاح اور خیر و بہبود جن کے نوشتہ تقدیر میں ہے، ان خوش نصیبوں میں، خوش بختوں میں اپنے آپ کو شامل کر لو۔ یہ مختصر ان 3 آیتوں میں میں نے کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیت کریمہ سے استفادہ کرتے ہوئے سب سے پہلے خود اپنی اصلاح کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے، اور متقین میں ہم کو شامل فرما لے، اور ہر معاملے، ہر مسئلے پر اللہ تبارک و تعالی کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں فیصلہ لینے کی قوت و توفیق اور صلاحیت عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آجائیے، آپ آئیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ تبارک و تعالی
آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور جو آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ہی لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد بڑے مختصر انداز میں نعت نبی ایک پیش کرنے جا رہا ہوں، اور نعت پیش کرنے سے پہلے پھر میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائی اور بزرگوں کو درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، باہر نہ بیٹھے رہیں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو دعوت دین کے لیے جو احکام یہاں پیش کیے جا رہے ہیں ان کو سن کر مستفید ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ موقع یا مواقع ہمارے سامنے بارہا یا بار بار نہیں آیا کرتے، ہے نا؟ تو ہمارا قیمتی وقت نکال کے ہم قرآن و حدیث سے مستفید ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہجہ نبی کا رب کو یوں منظور ہو گیا، لہجہ نبی کا رب کو یوں منظور ہو گیا، جو بھی زبان سے کہہ دیا دستور ہو گیا، لہجہ نبی کا رب کو یوں منظور ہو گیا۔ ابو جہل اور عمر پہ بھی محنت کی آپ نے، ابو جہل اور عمر پہ بھی محنت کی آپ نے، ایک آئینہ چمک گیا اور ایک چور ہو گیا، لہجہ نبی کا رب کو یوں منظور ہو گیا، چمکی عرب کی ریت میں وحدت کی ایک کرن، چمکی عرب کی ریت میں وحدت کی ایک کرن، عالم تمام نور سے معمور ہو گیا، لہجہ نبی کا رب کو یوں منظور ہو گیا، ایسا اثر تھا آپ کی گفتار پہ نثار، ایسا اثر تھا آپ کی گفتار پہ نثار، قاتل بھی قتل ہونے میں مجبور ہو گیا،
منظور ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت نبی کے بعد بالاختصار میں تقریر کے لیے فضیلت الشیخ حافظ محمد اقبال محمدی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا، جن کا عنوان ہے رمضان میں عبادات ذکر و اذکار کی اہمیت۔ جن کا عنوان ہے رمضان میں عبادات ذکر و اذکار کی اہمیت۔ اور انہیں بلانے سے پہلے پھر ایک مرتبہ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں یا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے تو اپنے کاموں کو چھوڑ کر یہ دین کی دعوت، قرآن و حدیث کی آواز جو ہمارے کانوں میں ٹکرا رہی ہے یہ کہ ہم مومن ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان الفاظوں کو سنیں اور اپنی زندگیوں میں ان کو عمل پیرا ہو جائے، ہے نا۔ دعوت دوں گا فضیلت الشیخ حافظ محمد اقبال محمدی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے اس عنوان پر لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة۔ يقول الصيام رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، رواه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، سامعین و سامعات، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی، عظمت و جلال، تحمید و تقدیس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما ہی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے بھیجے گئے انبیاء و رسل پر، عموماً نبی کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافع اور محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استقبال رمضان کی مناسبت سے الحمدللہ آج اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ ناچیز کو
جس موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے وہ ہے رمضان میں عبادات، ذکر و اذکار کی اہمیت اور فضیلت۔ حاضرین، رمضان کا مہینہ ان قریب ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مغفرت والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو حدیث سمجھ لیے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ برکت کا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کی زبان کی باتیں ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اور یہ چیزیں ان حاضرین کو، ان سامعین کو، ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو رمضان کے مبارک مہینے میں عبادتوں کو انجام دیں گے۔ بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے جو رمضان کے مہینے میں خصوصی عبادتوں کو انجام دیں گے، تو خصوصی عبادتوں کا مہینہ رمضان ہے۔ یوں تو دن بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، راتیں بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، ہفتے اور مہینے بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور سال بھی عبادتوں کے لیے ہے، اور ہمیں ہر وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں معروف مفسر قرآن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں جو لیعبدون لکھا ہوا ہے، اس سے مراد الا لیوحدون ہے، کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت بھی کر رہا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ عبادت بھی کر رہا ہے اور کفر بھی کر رہا ہے۔ لہٰذا پوری زندگی جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہونی چاہیے، اور زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی 2 آخری کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور ان آیات میں بہت بڑا پیغام ہے، اور جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوتیں کی اس کے پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے جاتے تھے، جو آپ کو تکالیف دی جاتی تھی، جو آپ کو پریشان کیا جاتا تھا، اس کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں سجدہ کرنے والے میں سے ہو جائیے سے مراد، یہاں سجدے سے مراد نماز ہے، یعنی نماز پڑھنے والے بن جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت تک ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اس سے زیادہ مناسب لفظ یہ ہے کہ رمضان کیا سال کے 12 مہینے، سال کے 360 دن، پوری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہے، لیکن رمضان جو ہے، رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے، رمضان کا مغفرت والا مہینہ جو ہے، رمضان کا جہنم سے آزادی والا جو کانسیپٹ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کے مبارک مہینے میں خاص کر عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا
یہاں تک کی گفتگو کا کہ عبادتوں کا خصوصی مہینہ رمضان ہے اور خصوصی عبادتوں کا مہینہ رمضان ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے تو سال بھر عبادت نہیں کرتے ہیں، اب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، فرض روزہ رکھا تو انہوں نے کہا یہی بہت ہے۔ نہیں، بلکہ خصوصی عبادتوں کا مہینہ رمضان ہے، لہذا رمضان میں خصوصی عبادتیں انجام دینا ہے۔ جو فرض چیزیں ہیں وہ تو سال بھر فرض ہے، وہ تو پوری زندگی بھر فرض ہے۔ مثال کے طور پر مرد حضرات بیٹھے ہیں، پوری زندگی ان پر نماز فرض ہے، یہ تو فرض ہے ہی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ان کے اوپر ضروری ہے، اسی طرح سے حقوق العباد کو ادا کرنا یہ بھی ان کے اوپر ضروری ہے۔ لیکن یہاں سے مراد یہ ہے کہ رمضان میں عبادات کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے یہ خصوصی عبادتوں کو انجام دینے سے متعلق ہے، اور جو شخص رمضان میں خصوصی طور پر عبادتوں کو عمل میں لائے گا ایسے شخص کے لیے یہ مہینہ برکتوں والا ہے، ایسے شخص کے لیے یہ مہینہ مغفرت والا ہے، ایسے شخص کے لیے یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ رمضان تو ہے ہی، لیکن یہ مہینہ بہت سارے لوگوں کے لیے محرومی کا مہینہ بھی ہے، یہ مہینہ بہت سارے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کا مہینہ بھی ہے، یہ مہینہ بہت سارے لوگوں کے لیے نقصان اٹھانے کا مہینہ بھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ بہت سارے لوگ ہیں رمضان کے مہینے کو پائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بجائے مغفرت کا، بجائے رحمت کا، بجائے جہنم سے آزادی کا مہینہ کے کہنے کے بجائے کیا کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے اچھا بنانا ہے۔ اور یہ کب اچھا بنے گا؟ کہ جب ہم فرائض کے ساتھ ساتھ خصوصی عبادتوں کی طرف توجہ دیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرائض جو ہے جیسے فرض نمازیں ہیں یہ تو ابھی بھی پڑھنا ہی ہے اور رمضان میں پڑھنا بھی ہے، لیکن کچھ خصوصی عبادتیں رمضان میں جا کر ہمارے اوپر جو ہے اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے بہت ساری خیر و بھلائیاں اکٹھا ہو جائے گی۔ لہٰذا میں خصوصی عبادتوں کے تعلق سے اور ان کی اہمیت کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، ورنہ عبادتیں تو بہت ہیں۔ تو ان خصوصی عبادات میں جو سب سے اہم عبادت ہے، جیسا کہ شیخ نے بھی فرمایا کہ وہ حسن نیت ہے، نیتوں کی درستگی ہے اور نیتوں میں اخلاص ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں فرض نمازیں بھی پڑھے، قیام اللیل بھی کرے، فرض روزے بھی رکھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، لوگوں کو نمازیں بھی پڑھائے، خوب صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ اور عطیات سے بھی لوگوں کو مالا مال کرے، لیکن اس کی نیت درست نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی عبادتیں بیکار اور رائے گاہ ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے نیت کیا درست کرنا ہے۔ جس شخص کی نیت درست ہوگی، عمل کے درست کرنے میں ایسے شخص کو آسانی ہوگی۔ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں، وقت کی نزاکت کے پیش نظر مختصر طور پر آپ کو بتا دوں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کا درست ہونا جو ہے عمل کے صحت کی پہلی شرط ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو پہلی حدیث نقل فرمائی ہے وہ نیت سے متعلق ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اور لمبی حدیث ہے۔ اور اس حدیث کی اہمیت آپ دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں 7 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کتاب میں یہ حدیث موجود نہ ہو۔ اور اسی طرح سے محدثین کے اقوال کو اگر ہم نظر میں رکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس حدیث کے راوی جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جس حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اہل علم کو، اہل حدیثوں کو خصوصی طور پر یہ بات سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی روایت کردہ حدیثوں میں زندگی کا اور زندگی کے بعد عالم برزخ کا
اور اس کے بعد آخرت کا جو ہے بہت بڑا فائدہ ہمارے لیے موجود ہے۔ تو بہرحال جو بھی عبادتیں ہم انجام دیں، ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ نیتیں جتنی درست رہے گی، عمل کا فائدہ اور عمل کا ثواب اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ رمضان کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو دو چیزیں ہیں خصوصی عبادتوں میں۔ رمضان کو اگر ہم بغور جائزہ لیں کہ رمضان کی جو بھی اہمیت ہے، رمضان کی جو بھی فضائل اور فضیلت ہے، ان کی جو اصل ہے وہ دو چیزوں پر ہے۔ ایک تو دن کا روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور دوسرا قرآن، جسے کچھ لوگوں نے یا ہم جو حدیث کو پڑھیں گے تو اسے قیام کے ساتھ بھی موسوم کیا گیا ہے۔ تو روزہ ایک بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض رکھے ہیں اور اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کو پانے کی نیت سے رمضان کے فرض روزے رکھے، ایمان کی حالت میں یعنی کامل یقین کے ساتھ اور ثواب کو پانے کی چاہت اور ریاکاری کے بغیر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ رمضان کے فرض روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبی، ایسے شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو وہیں قیام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں یعنی اللہ رب العالمین پر کامل یقین رکھتے ہوئے واحتسابا ثواب کو پانے کی لالچ اور امید میں اخلاص نیت کے ساتھ ریاکاری کے بغیر دل کی خوشی کے ساتھ رمضان میں قیام کیا۔ قیام کرنے سے مراد کیا ہے؟ تراویح کی نماز پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبی، نمازوں کے لیے قرآن کو سننے کے لیے وہ شخص کھڑا رہا، غفر له ما تقدم من ذنبی، ایسے شخص کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ رمضان کی جو خصوصی عبادتیں ہیں ان کا جڑاؤ جو ہے، اصل جو ہے وہ ایک تو روزے سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ قیام اور قرآن سے ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن ہم تمام حاضرین کے لیے جو باتوں کو سن کر اس کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل میں لائے گا، ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ سفارشی بن جائے گی۔ لہٰذا مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گا۔ یقول القرآن ربی منعته اللیل نوم باللیل، قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اے میرے پروردگار، میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا تھا، فشفعنی فی، لہذا میری سفارش اللہ تو اس شخص کے حق میں قبول فرما۔ ویقول الصیام، اور روزہ بھی کہے گا کہ ربی منعته الطعام والشہوۃ فشفعنی فی، اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا تھا، لہذا اس بندے کی حق میں تو میری سفارش کو قبول فرما۔ قال فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کی سفارشیں اللہ رب العالمین کے یہاں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ آج ہر شخص سفارش کا دعوے دار ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ اس کا دامن پکڑ لیں گے اور اس کا دامن پکڑ لیں گے۔ ہر شخص کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
یا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کہ جس کو سفارش کی اجازت دی جائے اس سے سفارش کی امید ہے. لیکن اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سفارش کیا ہے، اور حدیث میں بتا دیا گیا کہ قرآن بھی سفارش کرے گا، اور قیام یعنی قیام میں قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزہ بھی سفارش کرے گا. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو دن کو روزہ رکھتے ہوں گے اور رات کو قرآن سنتے ہوں گے یا قرآن کو سننے کے لیے کھڑے رہتے ہوں گے. مجھے بتائیے کہ کوئی شخص دن کو روزہ نہ رکھے، دن بھر سوتا رہے اور رات کو جو ہے بازاروں میں اور مینا بازاروں میں گھومتا رہے، اور وہ اللہ کے سامنے پہنچے اور یہ امید رکھے کہ قرآن اس کی سفارش کر دے، اور یہ امید رکھے کہ روزہ اس کی سفارش کر دے، تو کیا اس کی سفارش ہوگی؟ کیا قرآن اور روزہ اس کے لیے سفارش کریں گے؟ بالکل سفارش نہیں کریں گے، یہ صرف امید ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہماری سفارش کرے، ہم چاہتے ہیں کہ روزہ ہماری سفارش کرے، تو ہمیں رمضان کی خصوصی عبادت روزے جسے اللہ نے فرض فرمائے ہیں اسے رکھنا ہوگا، اور اسی طرح سے رات کی خصوصی عبادتیں جیسے کہ قیام اللیل، قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو کھڑا ہو کر حافظ صاحب کے پیچھے سننا، اس کا خصوصی اہتمام کرنا ہوگا. لہذا یہ دو اہم عبادتیں ہم پکڑ کر چلے کہ دن کی سفارش جو ہے قیامت کے دن وہ روزہ کرے گا، اور رات کی سفارش جو ہے وہ قیامت کے دن قرآن کرے گا. بہت ساری عبادتیں اور ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں ان دونوں کا اہتمام کر لیا اس کو سفارش بھی ملے گی، اور ایسے شخص کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں ہیں، عبادتوں کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ ہے، اور رمضان کی خصوصی عبادتیں فرض روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ فرض ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جن لوگوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں میں روزہ رکھنے والے لوگ بھی ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ احزاب آیت نمبر 35، یہ 22ویں پارے کے پہلے صفحے میں آیت ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، کہ روزہ رکھنے والے مرد حضرات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت، جنت کا سرٹیفکیٹ تیار کر رکھا ہے. وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور ان کو عظیم بہت بڑا اجر و ثواب دیا جائے گا. اہل علم مفسرین اس آیت سے متعلق ایک اہم علمی نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب والصائمین والصائمات ذکر کیا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، تو اس کے فوراً بعد کہا والحافظین فروجہم والحافظات، کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور پھر کہا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. ان آیات کی ترتیب، اس آیات میں الفاظ کی جو ترتیب ہے اس سے ایک اہم نقطہ یہ پتہ چلا کہ جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے شرمگاہوں کی حفاظت جو ہے وہ آسان کام ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ذکر اور اذکار کرنے میں ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب سے خصوصی امداد حاصل ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے جو خصوصی ہدایتیں کیا ہے کہ صرف کھانے پینے سے نہ بچیں،
بلکہ کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات سے بھی بچیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیں۔ اگر روزے دار روزہ رکھ لے اور جو ہے اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دے، روزے دار روزہ رکھے اور اپنی زبان سے گالیاں دے، غیبت کرے اور جو ہے طرح طرح کے فسق و فجور کے گناہ کے کاموں میں ملوث رہے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کو روزہ رکھنے والا اور قیامت کے دن راتوں میں قیام کرنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے تو قیامت کے دن فقیر، قلاش اور مفلس بن کر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عبادتوں میں بڑا نقص ہوگا، اور جن لوگوں کے حقوق کی اس نے پامالی کی ہوگی اس کی نیکیاں تو ان کے حق میں ٹرانسفر ہو جائے گی، اور اگر نیکیاں کم پڑ جائے گی تو ان کے گناہ جو ہے ان کے حصے میں، ان کے نامہ اعمال میں لاد دیے جائیں گے۔ لہذا روزہ رکھنے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں حفاظت کرنی ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت ہے، اور اسی طرح سے زیادہ ذکر کا، اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، صحیح مسلم کے نمبر میں اختلاف ہے، بہرحال 1151 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 1 کا 10 کے برابر اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور روزے کا اجر اور ثواب اور بدلہ میں ہی دوں گا۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، جو بگنرز ہیں اور جو اسلام کے بنیادی تعلیمات کو اچھے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو یہ حدیث ضرور سمجھنا چاہیے کہ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا صدقات اور خیرات اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا قیام اور تلاوت اللہ کے لیے نہیں ہے؟ یہ سب بھی اللہ کے لیے ہے، اور روزہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، وہ اس لیے کہ اگر کسی شخص نے سحری نہیں کیا، گھر والوں نے اسے خوب اٹھایا، بیٹا اٹھ جا، بیٹا اٹھ جا، اٹھا نہیں، صبح اٹھا اور نیت اس نے کر لی، تو صرف نیت کرنے سے ہی وہ روزے میں داخل ہو جائے گا۔ بعض دفعہ بہت ساری عبادتیں جب انجام دیتا ہے شخص، نماز پڑھ رہا ہے تو دکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے دکھ رہا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں قرآن پڑھ رہا ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے تو لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن روزے دار سمجھ میں نہیں آتا کہ فلاں شخص نے روزہ رکھا یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور کس نے روزہ نہیں رکھا ہے، اور کس نے اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین عملوں کا ثواب فرشتوں کے ذریعے دیتا ہے کہ اس کو اتنا اس کے جو ہے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے، لیکن روزہ ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ تو سوچئے جب اللہ دیتا ہے تو پھر چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، تو روزہ اس قدر اہم ہے۔ حاضرین، یہ بہت ہی اہم عبادتیں ہیں، اور رمضان کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ بہت سارے لوگ عبادتوں سے منہ چراتے ہیں اور عبادتوں سے کٹ کر رہنا چاہتے ہیں۔ رمضان تو سب کو، بہت سارے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن تاجر اپنی تجارت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی طرح سے گھومنے پھرنے والا گھوم پھر کر جو ہے اپنی آنکھوں کو لذتوں سے جو ہے وہ تسلی فراہم کرتا ہے۔ لیکن جو شخص حقیقی معنوں میں عابد ہوتا ہے، ایسا شخص رمضان کی عبادتوں کو انجام دے کر آخرت کے بیلنس میں، اپنے نامہ اعمال میں پروفٹ جمع کر لیتا ہے۔ تجارت کی خوبی کیا ہے؟ تجارت کے ذریعے سے انسان اپنی آگے کی زندگی کی حفاظت کر لیتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ تجارت کے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ تجارت میں انسان کو کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے اور تجارت میں انسان کو کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور اسی طرح سے نمازوں کو قائم کرنا، صدقہ اور خیرات دینا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جس سے کسی بھی مسلمان کو نقصان نہیں ہونے کا۔ ہم یہ سوچیں کہ نماز پڑھ لوں گا
تلاوت کروں گا. بہت سارے لوگ ہیں روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو روزہ رکھوں گا تو پھر کماؤں گا کیا؟ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے کر رکھی ہے. اور اگر ہم تلاوت قرآن کریں گے، نمازوں کو قائم کریں گے اور خوب صدقات اور خیرات کریں گے، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو نقصان سے دوچار نہیں کرے گا. سورہ فاطر آیت نمبر 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی غور و فکر کے ساتھ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ فر پڑھ، تلاوت کا مطلب ہی ہے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا. کہ کوئی آیت کو ہم پڑھ رہے تو آمنو لکھا ہے تو مطلب سمجھ جاؤ کہ ہم کو کہا جا رہا ہے. تو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، باریکی کے ساتھ پڑھنا، اس کو جو ہے تجوید کے تقاضوں کے ساتھ پڑھنا. تو یہ خصوصی پیغام آپ کو میں دینا چاہوں گا کہ امت کے افراد کی ایک بڑی کمی اور کوتاہی جو ہے، اور جس چیز کی اہمیت کو ابھارنا چاہیے وہ کیا ہے کہ قرآن کو ہم غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. دوسرا یہ کہ ہم اس کو قواعد کے ساتھ پڑھیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، قرآن کی تلاوت کریں تو اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے پڑھیں. ایسا نہیں کہ بس روایتی طور پر ہم نے پڑھ لیا اور سن لیا، بلکہ جب سنیں تو اس نیت سے سنیں کہ اس کو سننے سے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہم پر ہوگا. اور جب پڑھیں تو اتنے غور و فکر کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارے دل کے دریچے کھل جائے اور ذہن کی بندشیں جو ہے لوگوں کی غلامی سے، شرک کی گندگی سے، کفر کی ضلالت سے پاک ہو جائے، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ڈائریکٹ جو ہے مضبوط کر لیں. تو جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہے سرًا و علانیہ، پوشیدہ طور پر صدقہ دیتے ہیں اور اعلانیہ طور پر صدقہ دیتے ہیں. اہل علم نے کہا کہ پوشیدہ طور پر صدقے سے مراد جو ہے وہ نفلی صدقہ ہے. نفلی صدقہ جو ہے ایسا چھپا کر دو کہ سیدھے والے نے دیا تو الٹے کو پتہ نہ چلے. اور اعلانیہ صدقے سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس میں ان کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ اگر میں قرآن ہی پڑھتے رہوں گا، کہ اگر میں نماز ہی پڑھتے رہوں گا، روزہ ہی رکھتے رہوں گا تو میں فائدہ کیا ہوگا؟ ارے آخرت کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا میرے بھائیوں، اور اس میں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہے. اگر ایک کھجور بیچنے والا رمضان میں کھجور نہ بیچے تو ہم کہیں گے سال بھر بیچے اور اس میں کھجور نہیں بیچے. آپ اس لیے دیکھیں گے کہ بازاروں میں جو سال بھر بھی کھجور نہیں بیچتے وہ بھی کھجور بیچنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں رمضان میں کھجور کی کھپت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ایسے ہی جو سال بھر عبادت نہیں کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سال بھر بھی عبادت کرے، اور جو سیزن ہے عبادتوں کا، نیکیوں کو کمانے کا، جیسے عام تاجر کھجور بیچنے لگے فائدہ اٹھانے کے لیے، ویسے ہی اچھے مسلمان کی، مومن کی خوبی اور نشانی یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دینے لگے اور اللہ تعالیٰ سے تجارت میں خوب منافع کمائے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن قیام اللیل کا اہتمام فرمایا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بتائیے کہ فرض ہے کہ سنت ہے، اور سنت ہے تو سنت موقدہ ہے کہ غیر موقدہ ہے، نہیں پڑھے تو چلتا بھی ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، فرمایا کہ زیادہ ترغیب نہیں دلاتے تھے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور اس تہجد میں، قیام اللیل میں، تراویح کی نماز کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے سب خطائیں اور گناہ تو معاف ہے، کیوں اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ کا اس حدیث کی بنا پر ہم یہ مسئلہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو انجام دیتا ہے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کر دوں.
عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء رجل من بنی قزاع، بنی قزاع کا ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کیا کہا، ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، آپ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے کہ میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وصلیت صلوات الخمس، اور میں دن بھر کی 5 فرض نمازیں ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کا اہتمام کروں، وآتیت الزکاۃ، اور میں زکوٰۃ جو مجھ پر لاگو ہوتی ہے، جو میں نصاب جتنا میرے اوپر بیٹھتی ہے وہ زکوٰۃ دوں، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھوں، وقمتہ، اور رمضان میں قیام کروں، فممن انا، تو مجھ کو کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، جو شخص ایسا کرتے کرتے انتقال فرما جائے گا ایسا شخص صدیقین کے ساتھ ہوگا اور ایسا شخص جو ہے شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ کو بتا دوں یہ حدیث، اسی میں پورا وقت بتا دیتا میں، اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ وہ جو بنی قزاع کا شخص آیا اس نے جو چیزیں بیان کی وہ کیا تھی؟ شہادتین، یہ تو فرض ہے، 5 وقت کی نمازیں یہ تو فرض ہے، زکوٰۃ یہ تو فرض ہے، رمضان کے روزے یہ تو فرض ہیں۔ اس شخص نے کیا کہا؟ وَقُمْتُهُ، اور میں رمضان میں قیام بھی کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ سب فرض بنا رہے ہو، بیچ میں یہ نفل یا بیچ میں سنت چیز کو لے کے آئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا کہ اگر تم اس کا اہتمام کرتے کرتے انتقال فرما گئے، ابھی اہل علم بیٹھے ہیں، اس میں جو ہے لفظ ہے عربی کا کانا، یہ کانا جو لفظ ہے یہ پرفیکٹ کنٹینیوز کے لیے آتا ہے، یعنی ایسا کنٹینیو کرتے تھے، یعنی ہر سال ایسا نہیں چھوڑ پکڑ کے پورا رمضان، کانا من الصدیقین والشہداء، ایسے کرتے کرتے یعنی قیام کا بھی اہتمام کرتے کرتے تمہارا انتقال ہو گیا تو تم صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ تو صدیقین اور شہداء کہاں ہوں گے؟ یہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقتوں سے جو ہے اپنے آپ کو خوشی فراہم کر رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں آپ دیکھیے کہ قیام کتنی زیادہ اہمیت والی چیز ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھتے نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کون سی صورت ہے، کہاں کون سی صورت ہے۔ ایک بار میرے ساتھ خود ایسا ہوا کہ 2-4 تراویح ہوئی، وہ میرے پاس بار بار آئے سورہ یاسین پڑھ کر سنا دو تراویح میں۔ ارے بھائی میں نے کہا ترتیب سے چلتی ہے، تو پڑھتے نہیں آتا، کہاں کیا ہے نہیں پتہ ہے، کیسے پڑھنا ہے نہیں پتہ ہے۔ کم سے کم یہ کر لیجئے کہ قرآن کو سن کر قیام میں کھڑے رہ کر شکر گزار بندے بن جائے۔ اور قرآن کو سننا بھی عبادت ہے۔ قرآن کو سننے سے کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سارا معاملہ اللہ کے رحم و کرم کا ہے۔ جب قرآن کو پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو صرف قرآن سننے کا ہی ایک بڑا فائدہ یہ ہے غور سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحم و کرم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اہل علم نے یہ بھی کہا کہ قرآن کو پڑھنا جو ہے اور قرآن کو سننا جو ہے ایک روایت کے مطابق یہ قرآن کو پڑھنے کے برابر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھیں، پڑھنا سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو ایکسپرٹ سے سننے کا بھی اہتمام کرے، اور اس کے بعد کی بہت ساری عبادتیں ہیں ان کا بھی خصوصی خیال رکھیں۔ رمضان کی عبادتوں میں ایک بہت اہم عبادت جو ہے عمرے کو انجام دینا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون ام سنان رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ حج کو کیوں نہیں گئی تھی؟ تو اس عورت کے ساتھ مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا گھر پہ کہ شوہر جو تھے ان کے پاس اپنی سواری تھی اور گھر پہ ایک ہی سواری تھی، گھر کے کام کاج بہت تھے، بچے بھی تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ سواری 2 تھی، ایک سواری پہ میرے شوہر آپ کے ساتھ حج کو چلے گئے تھے اور ایک سواری پر جو ہے میں پانی وغیرہ جو ہے لے کر لانا لے جانا کرتی تھی، اور بچوں کی کفالت اور ان کی دیکھ بھال کا بھی مسئلہ تھا۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔ اب جب رمضان آئے
تو تم اس میں عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ حج کے برابر سے مراد یہ ہے کہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے، اس سے فرضیت ساقط نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مالداروں کو چاہیے کہ جن عبادتوں کو وہ مال سے انجام دیں اس میں ایک عمرہ کی ادائیگی ہے، لیکن یہاں ایک بات بھی یاد رکھیں کہ بار بار نفلی عمرہ کرنے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنے غریب اور فقراء، دوست احباب، رشتہ داروں کی طرف خصوصی توجہ دیں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں اپنا پیسہ لگائیں۔ ورنہ یہ تو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے نہیں وہ عمرے پر چلا۔ ارے بھائی، بار بار نفلی عمرہ کرنے سے افضل کیا ہے؟ پھر افضل یہ ہے کہ فقراء اور مساکین اور حاجت مند اور ضرورت مند بیواؤں، مسکینوں اور دیگر جو ہے محروم اور جو ہے سائلین، ان کی طرف جو ہے توجہ دی جائے۔ اسی طریقے سے رمضان میں جن چیزوں کا خصوصی اہتمام کرنا ہے وہ ذکر اور اذکار ہیں، جو اصل موضوع ہے۔ اصل میں ذکر اور اذکار بھی عبادت ہے، اور ذکر اور اذکار کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ایسا کام ہے جس میں کم محنت میں زیادہ اجرت ملتی ہے۔ یہ ایسا عبادتی کام ہے جس میں کم محنت میں زیادہ جو ہے اجرت ملتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آدمی ایک کلمہ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے سے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ بڑا آسان کہنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت ہی زیادہ بھاری ہے۔ قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا وہ میزان قائم کیا جائے گا، تو جس نے ان کلموں کا اہتمام کیا ہوگا اس کا نیکی کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ خفیفتان علی اللسان، بولنے میں زبان پر بہت ہی زیادہ ہلکے ہیں، یعنی اتنے ہلکے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وضو بنانے کی ضرورت نہیں آپ کو، بہت دوڑ بھاگ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو، مصحف کھولنے کی ضرورت نہیں آپ کو، اگر کپڑے نہیں پہنے تو کپڑا پہننے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو، بلکہ آسان ہے، کبھی بھی کیسے بھی کہیں پر بھی، اللہ یہ کہ بیت الخلاء وغیرہ میں نہیں بولنا چاہیے، تو اس کا جو ہے اہتمام ہم کر سکتے ہیں۔ تو خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہی زیادہ ہلکے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو جتنا مرضی چاہے، یہ تو مطلق اذکار ہے، ایک بار پڑھ لو، 1000 بار پڑھ لو، 1,00,000 بار پڑھ لو، اس سے زیادہ لا تعداد پڑھ لو، میزان بھاری ہوتا جائے گا، زبان پر اور ہلکے ہوتے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی محبوبیت ہمارے دل میں اور بڑھتے جائے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ذکر اور اذکار کرنے کی وجہ سے، زبان کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارا روزہ بھی درست ہوگا، زبان بھی درست ہوگی، نامہ اعمال جو ہے وہ نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے، اور اسی طرح سے ہماری عبادتوں میں ہم کو لذت حاصل ہونے لگے گی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ رعد آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں ذکر سے مراد تو پہلے عقیدہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور دوسری مراد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اخلاص نیت کے ساتھ اذکار کا اہتمام کرتے رہیں۔ 4 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، کہیں سے بھی شروع کر لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اگر 5 جوڑ لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ باقیات الصالحات ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ اب میں کمزور ہو چکا ہوں، اور احکام شریعہ تو بہت ہے، اور اب سب کو انجام نہیں دے سکتا ہوں، لہٰذا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں ہمیشہ اہتمام میں لاتا رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہمیشہ رہنی چاہیے۔ یہ کیسے تر رہے گی؟ آپ نماز کے بعد اٹھ کر چلے گئے، فوراً 33 مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں بولا، 33 مرتبہ الحمدللہ بھی نہیں بولا،
33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر بھی نہیں بولا، آیت الکرسی بھی نہیں پڑھی، اور جو ہے معوذتین کا اہتمام بھی نہیں کیا، اور دیگر عبادتوں اور اذکار کا اہتمام نہیں کیا، تو کیسے ہوگی؟ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو مسنون اذکار ہیں ان کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمیشہ اپنی زبان کو جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ کچھ بول دیا اور خود عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ جو آپ کہتے تھے وہ آپ عمل میں بھی لاتے تھے۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یذکر اللہ احیانا علی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اور آپ یاد رکھیے قرآن مجید نے ایمان والوں کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کے بارے میں فرمایا ہے تو وہاں پر کثیرہ کا لفظ زیادہ استعمال کیا، جیسے کہ والذاکرین اللہ کثیرا، اذکروا اللہ کثیرا، اور اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ نماز پڑھ کے باہر تجارت میں بھی آپ مصروف ہو گئے تو کچھ خرید سودا خریدنا بیچنا بھی ہے، بازار میں ادھر چلنے نکلے ہوئے ہیں سودا سلف لانے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا تم ذکر کرتے رہو۔ تو آپ دیکھیے کہ جن عبادتوں کو زیادہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے اس میں کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور آپ کو ایک اور اہم علمی نقطہ بتا دوں کہ کم ذکر کا انجام دینا یہ کہیں نہ کہیں نفاق اور منافقوں کی علامت ہے۔ جو آدمی کم ذکر کرتا ہے ایسے شخص کے دل میں نفاق داخل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے آپ سورہ نساء آیت نمبر 142، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھا دکھا کر جو ہے عمل کو اور نماز کو انجام دیتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ تو جو تھوڑا کرتے ہیں وہ منافقوں کی علامت بتائی گئی ہے، اور جو زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ مومنوں کی علامت بیان کی گئی ہے۔ تو اندازہ کیسے کرنا ہے؟ ہم زیادہ ذکر کر رہے ہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم مومنوں والی لسٹ میں ہیں، اور کم ذکر کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں نفاق کے داخل ہونے کا خطرہ ہے، یا ہو سکتا ہے کہیں منافق نہ ہو گئے ہو۔ تو ہماری نظر نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں ہم کیا ہے، اللہ کے یہاں ہم کیسے قرار پاتے ہیں، یہ زیادہ اہمیت والی چیز ہے۔ اسی طرح سے عبادتوں میں جو اہم عبادتیں ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی عبادتیں ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی عبادتیں ہیں۔ تو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں کیوں؟ کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، لہٰذا قرآن سے خصوصی طور پر جڑ جانے کا مہینہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ جس فرشتے نے قرآن کو لے کر آیا وہ اللہ کے یہاں سب سے افضل قرار پایا، جس جگہ پر قرآن مجید نازل ہوا وہ جگہ سب سے افضل قرار پائی مکہ اور مدینہ، جس نبی پر قرآن مجید نازل ہوا وہ نبی جو ہے سب سے افضل قرار پائے دیگر نبیوں میں، اور اسی طرح سے جس فرشتے نے لے کر آیا وہ سب سے افضل فرشتہ قرار پایا۔ اور جو شخص قرآن مجید کو اپنے دل سے لگاتا ہے اور قرآن کو سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 5027 نمبر کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر اور افضل یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن سیکھنے کا مہینہ ہے، قرآن کی عبادتیں خصوصی طور پر ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ سب سے خیر اور برکت والا مہینہ ہے، اور جس رات میں نازل ہوا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فیصلے کب ہوتے ہیں؟
جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں نازل ہوا، اور رمضان میں کب نازل ہوا؟ آخری عشرے میں نازل ہوا، اور آخری عشرے میں کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں۔ بہت سارے لوگ لیلۃ المبارکہ بھی اس کو کہتے ہیں، بہت سارے لوگ اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ سازشوں کا ایسا دورہ ہے، قرآن و سنت کو منہج سلف سے دور ہٹ کر سمجھنے کا ایسا جو ہے چلن چل پڑا ہے کہ لوگوں نے جو ہے خود ساختہ شب برات منا لی ہے، اور اس میں جو ہے سال بھر کے فیصلے کروا دیتے ہیں۔ لیکن سال بھر کے فیصلے کب ہوتے ہیں؟ جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، اور قرآن جس میں نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ اور لیلۃ القدر ہے۔ اور کیا فرمایا کہ اس ایک رات میں عبادت جو ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور 1000 مہینے کو آپ کیلکولیٹ کریں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے، امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 سال ہے، یعنی ہماری عمر کا جو پوری ایک طرف ہماری زندگی کی عبادتیں رکھ دی جائے اور ایک طرف لیلۃ القدر کی خصوصی عبادتیں رکھ دی جائے، اس کو اگر کوئی شخص نے انجام دے دیا تو وہ شخص جو ہے پوری زندگی سے زیادہ جو ہے اجر و ثواب کو پالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ ذکر اور اذکار کی بات ہو تو دعا کا بھی ذکر آنا ضروری ہے، کیونکہ دعا بھی جو ہے وہ ذکر ہے اور ایک اہم عبادت ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کو بتا دوں، جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک جہاں رمضان کے پورے مسائل ذکر فرمائے، وہاں پر بیچ میں اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر فرمایا، دعا کا بیان فرمایا۔ جہاں روزے کی فرضیت ہے، روزے کے احکام و مسائل ہیں، قرآن کے نزول کے بارے میں ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی قریب ہے۔ جب بھی کوئی مانگنے والا، کوئی پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو، اس کی دعا کو سنتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی دعا کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کیا فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ جس کو خیر اور عافیت اور بھلائی مل گئی اس کو جو ہے ہر چیز مل گئی۔ تو دعا جو ہے، دعا کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ثلاثۃ لا ترد، 3 لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ رد نہیں کی جاتی ہیں۔ دعوت الوالد لولدی، کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اور ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ اور روزے کی حالت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب قبولیت کے امکان بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ ہے افطار کا وقت۔ ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، کہ روزے دار کے لیے ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو افطار کے وقت قبول کی جاتی ہے۔ تو اعمال کا یعنی روزے کا خاتمہ جو ہے وہ افطار پر ہوتا ہے، اور افطار کے وقت اللہ رب العالمین بندے کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لہذا خصوصی طور پر دعاؤں کا، ذکر اور اذکار کا، فرض کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا، تلاوت قرآن کا، روزے کا ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے تو آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اگلے سال ہمیں رمضان نہ ملے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہمارے دوست احباب تھے جو جسم کی صحیح سلامتی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، بلکہ بعض تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کی صرف یادیں اور جن کے صرف کانٹیکٹ نمبر اور جن کا چہرہ جو ہے ہمارے دل اور دماغ میں نقش ہے، لیکن اب ان کی روحیں واپس نہیں آ سکتی۔ عمل کی مہلت جو ہے ان کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہم کو عمل کی مہلت دی ہے تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، اور ایمان جسم کی سلامتی عطا کی ہے تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ ان سبھی چیزوں کا استعمال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادتیں رمضان کے مہینے میں انجام دینے کی بھرپور کوشش کریں۔ اسی میں ہم سب کی خیر و بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما۔ رمضان کی مبارک مہینوں میں خوب زیادہ عبادتیں کر رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما۔ رب العالمین
تو ہی عالم الغیب ہے رب العالمین، ہماری پریشانی اور مسائل کو تو جانتا ہے رب العالمین، اپنے فضل و کرم سے انہیں دور فرما، جب تک دنیا میں رکھ حالت ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما حالت ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ ابھی آپ جو تقاریر سن رہے تھے فضیلت الشیخ حافظ محمد اقبال محمدی صاحب حفظہ اللہ، جو کہ امام و خطیب مسجد نصر اللہ خان بڑی امتی جبل پور، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں درخواست کرتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ محمد عرفان صاحب فیضی حفظہ اللہ سے، جن کی تقریر کا عنوان ہے روزوں کی فرضیت تو فضیلت تو فوائد۔ لگائیے آپ لگائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ستائش اور نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی مسلسل برکھا نچھاور ہوتی رہے اور ان کے فوائد و ثمرات ہمیں دنیا اور اخروی زندگی میں ملتے رہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اعلیٰ ہماری سانسوں کو رمضان المبارک کی انتہا تک مہلت دے اور ہمیں اس کے فیوز و برکات کو خوب سے خوب تر سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس رمضان ہماری یا ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جنہیں تیری مغفرت، تیری رضا، جہنم سے آزادی اور جنت کا پروانہ نصیب ہو جائے۔
قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں نے پڑھی، اسی سے انشاءاللہ ہم آج کی بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کے نزول جو ہوا وہ رمضان المبارک کے اندر ہوا۔ اب اس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، اس کی جو قرآن ہے، قرآن کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس کتاب کا جو فائدہ ہے، اس کی جو خوبی ہے، جو اس کی خاصیت ہے، وہ کیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈ لائن ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا دیکھنا ہے، کہاں آنکھیں بند کر لینا ہے، کس بات کو سننا ہے، کس بات پر کانوں کو بند کر لینا ہے، زبان میں آپ کے زبانی کلمات کون سے، ہر معاملے میں، ہر مسئلے پر یہ انسانی زندگی کے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو بالکل طور پر واضح کرنے والی ہے، عیاں کرنے والی ہے، یعنی اس وضاحت کی روشنی میں انسان ہدایت حاصل کر لے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مبارک ماہ کو پائے تو اب اس کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر مشت ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس رمضان کے روزے ضرور رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے، مریض اور مسافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی چھوٹ دی ہے کہ وہ مرض ختم ہونے کے بعد، اگر دائمی مریض نہیں ہے تو مرض کے خاتمے کے بعد، اور سفر سے واپس آ جانے کے بعد دیگر دنوں میں جتنے دنوں کے روزے چھوٹ جائیں اتنے دنوں کے روزوں کو وہ ضرور رکھیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں آسانی کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو، آپ کو مشکل میں نہ ڈالے۔ یہاں بات کو ذہن پر رکھ لیجئے کہ پہلی چیز روزہ رکھنے کا حکم دیے جانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں یہاں ہم کو اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ روزہ ہمارے لیے آسانی ہے، اور ایمان والوں کے لیے، ایمان والا کوئی بھی عمل جب کرتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ان 3 آیتوں میں ابتدا میں ہم نے جانا کہ اس کا مقصد ہوتا ہے آخرت کا فائدہ، آخرت کی کھیتی، لیکن اللہ رب العالمین اپنے ان مومن بندوں کو جب وہ اپنی نیت کو خالص کر کے کسی بھی عمل کو فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت تو اس کو نوازتا ہی نوازتا ہے، اس کے ساتھ اس کو دنیاوی فائدہ بھی عنایت فرماتا ہے۔ لیکن جو شخص فقط دنیا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو آخرت سے کلی طور پر محروم فرما دیتا ہے۔ تو روزے کے بے شمار فوائد جو دنیا کے اندر ہم کو ملتے ہیں، آج سائنس تحقیق کر رہی ہے، غیر مسلم اور ڈاکٹرز اور سائنس سے جڑے ہوئے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے، عصری اعتبار سے اہل علم شمار ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر روزہ رکھ رہے ہیں اور اپنے والوں کو، جن سے ان کو اپنائیت ہے، انسیت ہے، ان کو روزہ رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ جس روزے کو امت مسلمہ کے ماشاءاللہ اچھے خاصے افراد جو ہٹے کٹے صحت مند اور نوجوان ہیں، وہ بعض معمولی سے گھٹیا بہانوں کی وجہ سے ان روزوں کو ترک کر دیتے ہیں، ان کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج وہ لوگ جو دولت اسلام سے محروم ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، باوجود اس کے دنیاوی فائدے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، اس کو اس روزے جیسے عمل کو انجام دے رہے ہیں، جبکہ ان کی نیت آخرت کا فائدہ نہیں ہے۔
لہٰذا یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے ہمارے لیے آسانی، اور یہ آسانی میں آج جو ڈاکٹرز نے ہم کو بتایا وہ کیا ہے کہ بے شمار جسمانی امراض سے، کیونکہ جب تقریباً 30 دن ایک مومن بندہ یا بندی کھانے اور پینے سے دن کے 12 گھنٹے اجتناب کرتا ہے تو باڈی ہماری جو باڈی ہے وہ کیا کرتی ہے، ہماری باڈی کے ڈیڈ جو سیلز ہیں، جو مردہ سیلز ہیں، ان کو کھانا شروع کر دیتی ہے، وہ ختم ہونا، ان کا خاتمہ ہونا، باڈی کے اندر سے نکلنا وہ شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو جسم ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ جس کو ہم مصیبت سمجھ رہے تھے یا برڈن سمجھ رہے تھے، دراصل وہ دنیا کے لیے، اور یہاں دیکھیے یہ حقیقی بات ہے، اس کو اگر آپ حقیقت کے پیرائے پر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں اس کے اندر انسانوں کی فلاح و بہبود ہے، جو بھی کام کرنے کے لیے کہیں، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے ان کاموں میں انسانوں کا خسارہ ہے، نقصان ہے۔ لہٰذا اس کو اللہ رب العالمین کی آسان ترین نعمت سمجھ کر کے قبول کیا جائے، اور دل کی رغبت اور اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کا جو اس کے اندر ثبوت ملتا ہے، اس رحمت کی منشا کے ساتھ، اس رحمت کی چاہت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حکم کو قبول کیا جائے۔ دوسری اہم چیز مسافر اور مریض کی بات ہے کہ اگر سفر میں آپ روزہ رکھتے ہیں یا مرض کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو تکلیف زیادہ ہو سکتی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کو اور مریض کو بعد میں روزہ رکھنے کے لیے چھوٹ دے کر کے یہ فرما دیا کہ اللہ رب العالمین آسانی چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب اس مدت کو پوری کر لو، پورے روزے رکھ لو، تو کیا کرو، اس بات پر یہاں ذہن نشی کر لیجئے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کوئی اونچی چیز سمجھنے لگتے ہیں اور دوسرے کو گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں، دوسرے کو گرا ہوا، جو کہ تکبر کی نشانی ہے، تکبر کی علامت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روزے رکھنے کی یا رمضان کی عبادات و ریاضات یا عام دنوں میں آپ کو نیکی کی توفیق دی ہے تو آپ کو دوسروں سے آنکنے کی اور دوسروں کو جو ہے گھٹیا جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، ان کے مقابلے میں جب اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا اور آپ کو توفیق دی ہے تو آپ اپنے آپ کو بہت ترم خان نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی تکبیر بیان کریں، اے اللہ میں بڑا نہیں ہوں، تیری توفیق شامل حال تھی، تیری مرضی شامل حال تھی، تو نے اپنی جانب سے مجھ کو توفیق اور قوت عنایت فرمائی، جب میں اس رمضان میں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، عبادات و ریاضات کیے، دعا و مناجات کیے، ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگایا۔ اگر تو توفیق نہیں دیتا تو ان لوگوں کی طرح میں بھی اسی طرح جو ہے اپنی دنیا داری میں اور عیش و عشرت میں اور وقت گزاری میں لگا رہتا، لہٰذا میں اپنی اس نیکی پہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہا، بلکہ تیری تکبیر بیان کر رہا ہوں کہ بڑائی تیری ہے، تیری توفیق سے میں یہ کام کر پایا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کی شکر گزار بن جاؤ۔ ایک عظیم نعمت، میں بارہا اس بات کو کہا کرتا ہوں، ایک عجیب سا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم نعمت جو ایمان کی نعمت ہے، جب وہ ہم کو نواز دی تو اس کے بدلے میں یہاں تو عبادات کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا عبادات کی توفیق کے بعد آپ اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ کی تکبیر اور اس کی شکر گزاری، اور شکر گزاری میں اہل علم یہاں موجود ہیں، فقط زبانی حمد و ثنا نہیں ہے، شکر گزاری کا یہ زاویہ ہے، شکر گزاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ زبان سے الحمدللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اپنے اوپر لازم اور ملزوم کر لیں، ورنہ شکر کا حق ادا نہیں ہو رہا فقط زبان سے۔ تو لعلکم تشکرون، جب ایمان جیسی دولت یا اس کے بعد یہ بعض نیکیوں کے اعمال کی توفیق جب ہم کو ملی تو شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں، ان احکام کو فالو کریں، ان کو اپنی زندگیوں پر ڈھال لیں۔ اس آیت کے ساتھ بعض احادیث پر میں انشاءاللہ قناعت کروں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان
فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم جو انعام ہے، ایک نعمت ہے، وہ کیا ہے کہ اس امت کو اللہ رب العالمین نے اگرچہ کم عمری سے نوازا ہے، لیکن بعض ایسے مواقع عنایت کیے ہیں کہ ان مواقع کا فائدہ اٹھا کر کے انسان اگر دنیا داری سے اپنی بے رغبتی کا ثبوت دے دے اور آخرت کے چاہنے والوں میں شامل ہو کر کے اس کی ہوڑ میں، اس کے کمپٹیشن میں لگ جائے اور اس کو چاہنے کی جستجو کر لے، اس پر محنت کر لے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ پچھلی امتوں کے مقابلے میں ان کی ہزاروں سال کی جو زندگیاں ہیں، ان زندگیوں کے مقابلے میں انسان ان سے بھی اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل کر سکتا ہے، بلندی کو حاصل کر سکتا ہے، نیکی کے معاملے میں ان سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے ایسے بعض مواقع، جس میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، تاکہ شیاطین وسواس کے ذریعے، شیاطین اپنی جو ہے حرکات و سکنات کے ذریعے، اپنے زہر اور ڈنگ کے ذریعے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے روگردانی پر مجبور نہ کر پائیں، بلکہ آپ بالکل مطمئن ہو کر کے پوری توجہ کے ساتھ، پورے کنسنٹریٹ کے ساتھ اب آپ اللہ رب العالمین کی عبادات و ریاضات میں لگ جائیں۔ اسی طرح مسلم اور نسائی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے، پہلی روایت میں کہا آسمان کے، یہاں بیان کیا جا رہا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں واضح کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو چاہے جنت کی طرف دوڑ لگا دے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ جبرن جہنم کے، اللہ کی نافرمانی کر کے جبرن جہنم کے دروازوں کو کھولنے کی جرت اور حماقت نہ کرے، اور شیاطین کو بھی قید کر دیا۔ عام دنوں میں آپ بہانے کر سکتے ہیں، بہانے بازیاں کر سکتے ہیں کہ ہم کو شیطان بہکا دیتا ہے، فجر میں پیر دبانا شروع کر دیتا ہے، ہم فجر میں نہیں اٹھ سکتے، ہمارے اندر جو ہے غصے کو ہم کنٹرول کرنے کی طاقت شیطان کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں خاص طور سے عصر کے بعد کا جو موقع ہوتا ہے، اس موقع پر کون سا شیطان، جبکہ سرکش شیاطین تو قید ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم کو اپنی فطرت کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی غلطی کو قبول کرتے ہوئے اپنے سدھار اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، جو ہم شیطان کے اوپر ٹال دیتے ہیں۔ اور شیطان کو بہکانے کی طاقت، فتنے میں مبتلا کرنے کی طاقت کس کے لیے دی گئی ہے؟ کیا ایمان والوں کے لیے، اللہ کے مخصوص بندوں کے لیے دی گئی ہے؟ جب اس نے یہ تمنا ظاہر کی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور قیامت تک مجھے مہلت دے، تو اللہ رب العالمین نے جب اس کو مہلت دی تو یہ ساتھ میں کہہ دیا کہ میرے مخصوص بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ آپ ان مخصوص بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو ان مخصوص بندوں میں شامل کر لیں جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے، اس کی چال بازیوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت الابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر والله اتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے بھی راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ پہلی رات ہے، ابھی ابتدا ہے، آپ نے رمضان کا چاند دیکھا، سرکش شیاطین اور جنوں کو بیڑیاں لگا دی گئیں۔ اب بہانے آپ کے نہیں ہیں، یہاں پر
بہانے بازی یہاں ختم ہو گئی کہ کوئی شیطان ہے. اب آپ کو خود کو دیکھنا ہے کہ آپ کتنے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں اور کتنا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں اور کتنی آپ سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں. تو سرکش شیاطین اور جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا, تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ اس مبارک موقع پر ایمان والے کیا کریں, جہنم سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بچ جائیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بس ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا, جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک ندا دینے والا, ایک پکارنے والا پکارتا ہے, اے خیر کے چاہنے والے, اے بھلائی کے چاہنے والے, اے جنت کے چاہنے والے, اے مغفرت کے چاہنے والے, اے اپنے رب کی رضا کے چاہنے والے, آگے بڑھ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری بجا کر کے اپنے آپ کو اس خیر کا حقدار بنا لے. اور وہ منادی کرنے والا یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ اے شر کے متلاشی, اس مبارک موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی چاہنے والے, روزوں کو, نمازوں کو, قیام اللیل کو چھوڑ دینے والے, دیگر چھوٹے چھوٹے بہانے بازیوں سے چھوڑ دینے والے, ان لوگوں کے لیے بھی یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اے شر کے چاہنے والے ٹھہر جا, رک جا. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا ہے, ہر رات بے شمار لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی اذن سے, اپنی رحمت سے جہنم سے نجات کا سرٹیفکیٹ اور پروانہ عنایت فرماتا ہے. لہٰذا پہلی رات سے ہمیں یہ جستجو کرنی چاہیے کہ جنتیوں میں ہم شامل ہوں, جہنمیوں سے بچ جائیں اور رمضان کی پہلی رات میں ہی ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نجات کا پروانہ ان کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے, ان کے نوشتے میں لکھ دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کا فرمان ہے, اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین اللہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. رواہ النسائی و ابن ابی شیبہ. حضرت ابو ہریرہ اس کے بھی راوی ہیں, بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے, ماہ رمضان آ گیا اور یہ ایک مبارک مہینہ ہے. ماہ رمضان آ گیا اور یہ ایک مبارک مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں, فرض کیے. جس کو اللہ رب العالمین حکم دے دے وہ فرض ہے, اور فرض وہ چیز ہے جس کے چھوڑنے سے آپ کے ایمان پر آنچ آ جائے گی, آپ اپنی اصل حیثیت پر باقی نہیں رہیں گے. رمضان کے روزے جس طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے, جس طرح نماز کا معاملہ ہے, نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے والے, اسی طریقے سے زکوٰۃ کو, بلکہ زکوٰۃ کے ایک ادنا سے حصے کو چھوڑ دینے والے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے باقاعدہ قتال کی پہل کی. نماز کے بارے میں بھی علماء موجود ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے, اہل علم میں اس کے لیے قتل کے وجوب کی تک شرط رکھ دی ہے, یا تو وہ توبہ کرے اور نئے سرے سے اسلام پر داخل ہو. اسی طریقے سے رمضان کا روزہ اگر بغیر عذر کے آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ ایسی جرت نہ کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے شیاطین, سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات بھی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے, اور جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا. اس رات کے ثواب سے جو محروم ہو گیا وہ حقیقی معنوں میں محروم ہے. آپ بہت بڑی یعنی دنیا کے حصول کے لیے آج آپ دیکھیں مسلم معاشرے کے اندر, سماج کے اندر خصوصاً آپ کی جو آخری جو عشرہ ہوتا ہے, اس آخری عشرے میں علماء پہلے سے چیختے ہیں اور چلاتے ہیں کہ رمضان کی تیاری پہلے سے کر لیجئے. اس کی تیاری کر کے آپ اپنے گھروں کی صاف صفائی, اپنی شاپنگ وغیرہ سے فارغ ہو جائیے, اپنے کاموں کو سمیٹ لیجئے تاکہ اس کی برکات کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنی جھولی میں بھر سکیں. لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آخری طاق راتوں کے اندر مسلم مرد و خواتین جو ہیں وہ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں
ہیں اور یہ جو مبارک راتیں ہیں جس میں لیلۃ القدر کو تلاشنے کا حکم دیا گیا ہے اور جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس سے جو محروم ہو گیا وہ حقیقت میں محروم ہے۔ آپ کی دنیا کی بڑی سے بڑی ڈیل کینسل ہو جائے، بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، اللہ رب العالمین نے آپ کو محروم نہیں کہا، لیکن اس رات کو اگر آپ نے برباد کر دیا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محروم قرار دے دیا کہ آپ محروم لوگوں میں شامل ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو اس بدبختی سے اور اس محرومی سے بچانے کا علاج بھی یہی ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اس نعمت کا فائدہ اٹھائیں، خاص طور پر آخری رات کے قیام پر پوری توجہ دیں، آخری عشرے کے قیام پر اور آخری عشرے کی عبادات اور ریاضات پر ہم پوری توجہ دیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا اور ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے یہ جو عمل ہے، یعنی 5 نمازیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، ان کے بیچ کا وقفہ، ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعہ، اس کے بیچ کا وقفہ، اور اسی طریقے سے ایک رمضان کے بعد کے دوسرے رمضان، ان درمیان میں جو واقع ہونے والے گناہ ہیں وہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ یعنی 2 نمازیں کے بیچ میں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز آپ نے پڑھی، بیچ میں کوئی غلطی ہوئی وہ کفارہ ہو گئی۔ ایک جمعے کے بعد آپ نے دوسرا جمعہ پڑھا، وہ دوسرا جمعہ جب آپ نے پڑھا درمیان کی جو خطائیں ہیں وہ آپ کا کفارہ بن گئیں۔ اسی طریقے سے آپ نے رمضان کے روزے رکھے اور ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان کا جب آپ نے اس کو پا لیا اور روزہ رکھا تو وہ بیچ کی تمام خطاؤں کو اس نے دھو دیا اور اس کا کفارہ بن گیا۔ لیکن یہاں پر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے، اگر کبائر کو انجام دے دے، کبیرہ گناہوں کو انجام، کبیرہ گناہوں کی ایک مختصر سی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جن گناہوں پر شریعت نے، قرآن و سنت نے آخرت میں سزا کی دھمکی دی ہے، یا جن گناہوں پر شریعت نے دنیا کے اندر، اگر اسلامی قانون ہے تو شریعت جن گناہوں پر آپ کو سزا متعین کرتی ہے وہ کبائر میں شامل ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ اگر کسی سے انجام ہو جائے تو اس حدیث کی روشنی میں اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ نمازوں کا چھوڑ دینا، روزوں کا چھوڑ دینا، والدین کی نافرمانی، اسی طریقے سے حرام خوری جو آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے کسی کا حق مار لینا، ان میں دھمکیاں ہیں دنیا کے اندر، کہیں کہیں آخرت کے اندر سزا کی دھمکیاں ہیں۔ تو یہ وہ گناہ ہیں کہ آپ اگر متقی بن کر کے ایک طرف اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، دوسری طرف بندوں کا حق مار رہے ہیں، یا اللہ کی شریعت کے پرخچے اڑا رہے ہیں اور کبائر گناہ کو انجام دے رہے ہیں، اور اس معاملے میں آپ غافل ہیں اور پر امید ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، بخشش کا معاملہ کرے گا، تو یہ حدیث آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو توبہ شرط ہے۔ اور توبہ کی شرائط میں سے یہ چیز ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اس عمل کو چھوڑ دیں، جو برا کام آپ کر رہے ہیں، جو نیکی آپ چھوڑ رہے ہیں اس نیکی کو کرنا شروع کر دیں، اور جو حرام اور غلط کام آپ سے سرزد ہو رہا ہے ان کو چھوڑیں۔ یہ توبہ کی پہلی شرط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر باہر جا کر کے گناہ کرتے رہیں اور اندر آ کر کے ماتھا ٹیکتے رہیں، بلکہ ان خطاؤں کو، ان غلطیوں کو، بلکہ حرام کی جو کمائی کا مسئلہ ہے جس معاملے میں آج ہم بالکل یعنی بے انتہا درجے کی جس مسئلے پر ہم غافل ہیں، حلال اور حرام کے معاملے میں، کیا اچھے اور کیا برے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ حرام کمائی کھانے اور پینے والا اور اس کی پرورش والا، اس کی عبادات و ریاضات، اس کی دعا و مناجات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، ان کی اہمیت اور ان کی ویلیو اور ان کی وقت نہیں ہے۔ لہٰذا بڑی ڈیل میں نے اس لیے کہا، آپ کا دنیا کا بڑا نقصان ہو جائے حرام سے بچنے کی وجہ سے، لیکن اگر آپ حلال کرتے ہیں، حلال میں کم پر آپ قناعت کر لیتے ہیں، اور کم پر قناعت کے ساتھ آپ
ان نیکیوں پر رغبت کرتے ہیں، رمضان کی عبادات و ریاضات کو اور ان کے خزانوں کو لوٹتے ہیں، لیلۃ القدر کی جستجو کرتے ہیں اور اس کو پا جاتے ہیں، تو آپ محرومی سے بچ جائیں گے۔ آپ پھر اس بات کا غم مت کیجئے کہ حرام کی وجہ سے آپ کا کتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہو گیا، بلکہ حلال میں قانع ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو آپ کو خوش بختوں میں لکھ دیا، آپ کو اس پر خوشی منانی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے، آ چکا ہے، مسلمانوں پر اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا۔ یہاں بات اور اچھے سے سمجھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم پر ایک مہینہ، یا آپ نے شعبان کے مہینے کے آخر میں بیان فرمایا کہ ایک مہینہ تم پر اب سایہ فگن ہو چکا ہے، اس سے بہتر مسلمانوں کے لیے کوئی مہینہ نہیں، اور منافقین پر اس سے بڑھ کر برا کوئی مہینہ نہیں۔ منافقین کو تکلیف پہنچانے والا اس سے برا کوئی منافقین پر اس سے بھاری نہیں پڑتا، اور اسلام والوں پر مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے۔ آپ سسم فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ رسول اللہ نے حلفاً یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے۔ توفیق ہے، جستجو ہے۔ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ 6 ماہ پہلے سے رمضان کے حصول کی دعائیں کرتے، اور رمضان کے جانے کے بعد 6 ماہ تک اس کی قبولیت کی دعا کرتے۔ رمضان کی عبادت پر خوشیاں منانا، اللہ کی تکبیر بلند کرنا، لیکن قناعت کر کے بیٹھ جانا کہ اب رمضان آیا تھا چلا گیا، ہماری مغفرت ہو گئی، نہیں۔ 6 ماہ بعد تک اس بات کی ٹینشن ہوتی تھی، فکر ہوتی تھی کہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ تو چھوٹی سی نیکی ہم کرتے ہیں اور خوشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مغفور سمجھنے لگتے ہیں کہ جس کی بخشش ہو چکی۔ صحابہ کرام کے عمل سے آپ سیکھیے کہ کرنا کیا ہے، اس ماہ کے لیے پہلے سے تیاری کرنی، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ اس کی نیکیاں اور عبادات جو ہیں وہ پہلے سے لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس کی بدبختی اور گناہ بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اس کے علم میں ہے کہ کون اس مبارک ماہ کی قدر کرنے والا ہے، اور کون بدبخت اس مبارک ماہ کے آنے کے بعد بھی دنیا کی رنگرلیوں میں جو ہے اپنے دوستوں بھائیوں کی محفلوں میں گھومنے پھرنے میں اور تماشوں میں اس مبارک وقت کو بھی برباد کرنے والا ہے۔ کیونکہ مومن اس میں انفاق کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ مومن کے لیے یہاں ایک اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں روزہ رکھنے کے معاملے میں، نفلی عبادت قیام آپ کو لمبا لگتا ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کہ اس رمضان میں طاقت حاصل کرنے کے لیے، عبادت کو آسانی کرنے کے لیے کیا کریں؟ انفاق کریں۔ آپ کو جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو غرباء اور مساکین پر اور حقداروں پر خرچ کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول خود اپنی سنت سے امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ کمر کس کے عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر کے خرچ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو عبادات، جو روزے آپ کو بھاری لگ رہے ہیں، اور جو رات کی عبادات اور قیام آپ کو بھاری لگ رہا ہے اور آپ کو مشکل پڑ رہی ہے، اس کے لیے آپ کو طاقت اللہ رب العالمین آپ کے انفاق کے ذریعے عنایت فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، مدارس کے لوگ بھی آتے ہیں۔ آج چند لوگوں کی فراڈ کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، ان کی طرف ہم ان کو بڑی حقیر نظروں سے دیکھنے لگے۔ اور یہاں دیکھیے، بعض لوگ یہاں بھی یہ غلط سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی مدارس اور مکاتب کے حق میں ہم بات کر رہے ہیں، آپ سکے کے دوسری پہلو پر کیوں غور نہیں کرتے؟ میں یہاں آپ کے فائدے کی کون سی بات کہہ رہا ہوں، یہ آپ کیوں ذہن میں نہیں رکھتے؟ یہ خرچ کرنا ان کو جو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ تو الگ چیز ہے، لیکن اس خرچ کرنے سے جو آپ کو فیض مل رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس فیض کے آپ حامل ہو جائیں، وہ فائدہ آپ کو مل جائے، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو۔ رمضان کی عبادات اور ریاضات کے لیے آپ کو تقویت مل جائے، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، آپ کا مال پاک ہو جائے،
اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا منافق مومنوں کی غفلتوں اور ان کی عیب تلاش کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اور بیان کیا ہے۔ منافق کیا کرتا ہے؟ ایمان والا خرچ کر کے تقویت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پوری توجہ اللہ کی رضا کے لیے لگا دیتا ہے، لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ مسجد میں آیا اور دوسرے کی غلطیاں دیکھ رہا ہے، باہر نکلا دوسرے کے کھوٹ دیکھ رہا ہے، وہ ٹائم کائے میں کاٹتا ہے کمیاں کیا ہے، مسجد کا مینجمنٹ میں کہاں گڑبڑی ہے، امام سے کیا خطا ہو رہی ہے، مؤذن سے کیا خطائیں سرزد ہو رہی ہیں، لوگوں میں وہ عیب، اس کا کام یہ ہوتا ہے عیب تلاشنا، عام رواج ہے۔ جبکہ کیا کہا جا رہا؟ منافق کی نشانی ہے، ہوشیار ہونے کی ضرورت۔ اگر ہمارے اندر ایسی ہیبٹس ہے، اگر کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بچے کھیل، آپ اپنی پوری توجہ، اپنا پورا کنسنٹریٹ لگائیے نا، فوکس کیجیے نا عبادت پر۔ جب آپ اپنی پوری توجہ کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو آپ کو آئٹ سائٹ کے معاملات آپ کی اس عبادت میں خلل ڈالنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ورنہ آپ تنہائی میں بھی رات کے اندر کھڑے ہیں، تب بھی آپ اگر اپنے دل و دماغ پر کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، تب بھی آپ کاروبار میں مصروف رہیں گے، اور اپنے بیوی بچوں میں، نماز میں آپ کا جسم تو کھڑا ہوگا لیکن آپ کا ذہن و دماغ دنیا داری میں لگا ہوا ہوگا۔ لہٰذا منافقانہ جو روش ہے اس روش سے بچنا ہے، دوسروں کے عیب نہیں تلاش کرنا ہے رمضان کے موقع پر، بلکہ کیا کرنا ہے؟ انفاق خوب کرنا ہے، اور عبادات اور ریاضات کی مدد کے لیے مدد حاصل کر کے خوب زیادہ کمر کس کے پوری توجہ کے ساتھ رمضان کے روزوں کا اور رمضان کے اندر جو عبادات اور ریاضات ہیں ان تمام کا، جیسا کہ شیخ نے ابھی بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن نشی کروائیں کہ کیا کیا آپ کو کرنا چاہیے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ممبر کے پاس آ جاؤ۔ ہم آ گئے، جب ایک درجہ چڑھے، ایک سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر چڑھے تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب اترے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی چیز سنی ہے جو پہلے نہیں سنا کرتے تھے۔ آپ سے نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا جسے رمضان ملا لیکن اسے بخشا نہ گیا، اس نے رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا لی، وہ بدبخت بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان میں کو حاصل کر کے اپنی بخشش نہ کروا لینا، اپنی اصلاح کی فکر نہ کرنا۔ علماء موجود ہیں، دعوت و تبلیغ جیسا مشن روک دیا جاتا ہے، پوری توجہ عبادت پر لگائیے، کتنا عظیم مشن ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کیا فرما رہا ہے؟ یہ بخشش کرانے آیا تھا، اس سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو حقیقت میں تم بدبخت ہو، بد نصیب ہو، بدقسمت ہو۔ آپ نے فرمایا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو انہوں نے کہا جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ بھیجا وہ بھی بدقسمت ہو گیا، تو آپ نے کہا اس پر بھی آمین۔ اور جب تیسرے درجے پر چڑھے تو انہوں نے کہا جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھے ہو گئے اور انہوں نے اس نے ان کی خدمت و اطاعت کے ذریعے جنت حاصل نہ کر لی تو وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ آج معاملہ آپ کے کردار کا یہاں بھی دیکھ لیں، والدین کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ کیا رویہ کیا وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کا جواب ان کو دینا ہے، لیکن جب آپ ایمان والے ہیں تو آپ کو اس معاملے میں، اب یہ خاص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی کہ روزوں کی وجہ سے آپ والدین پر گرم ہو رہے ہیں، ان سے جو ہے تیز آواز میں بات کر رہے ہیں، آپ اپنا انداز بدل لے رہے ہیں، افطار آپ کی پسند کا نہیں ہے تو آپ ان پر جو ہے شیخ پا ہو رہے ہیں، کئی طرح کے ایسے معاملات ہیں۔ لہٰذا والدین کے ساتھ اس ماہ مبارک میں آپ اپنی ٹریننگ لیجئے کہ ہمیں والدین کے ساتھ بھی، اور یہاں جو پہلی چیز آئی کہ رمضان میں ہمیں ہر طرح سے اپنی مغفرت کروانی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں کا پتہ چل جائے تو انسان اس بات کی تمنا کرے گا کہ سال بھر رمضان ہی رہے، کبھی رمضان نہ جائے۔ اور آخری بات کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا اور راتوں کے قیام کو نفل کیا۔ جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دیگر مہینوں میں
اس کا نفل دیگر مہینوں کے فرض کے برابر، اور جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا کہ اس نے باقی مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص جو ہے مومن کا اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں جو عبادات کے مراتب کو بڑھایا گیا ہے یہ اس لیے کہ آپ نوافل کا بھی خاص طور سے اہتمام کریں۔ ہم فرض نماز کے ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن کا ایک پلان بنائیں، ایک باقاعدہ چارٹ بنائیں، تاکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 روز، کیونکہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق 2 چیزوں سے برات کا ذمہ آپ کو سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ مل جاتا ہے کہ جو شخص 40 دن مسلسل بغیر گیپ کے 40 روز تک کیا کرے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، امام کے پہلی تکبیر کہنے کے ساتھ آپ اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 2 چیزوں سے بری کر دیا جائے گا۔ ایک تو جہنم سے آپ کو بری کر دیا جائے گا، اور دوسرا آپ کو نفاق سے بری کر دیا جائے گا۔ لہٰذا نفاق سے بچنا اگر ہے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بالکل کلی طور پر آپ کو اپنے آپ کو سیو کرنا ہے تو اس رمضان میں اس بات کی کوشش کیجئے کہ افطار مختصر کر کے مغرب کی نماز بھی سحری تھوڑا سا وقت سے پہلے کر کے آپ وقت پر فجر کی نماز میں پہنچ جائیں۔ اسی طریقے سے اپنے کاروبار وغیرہ کی ٹائمنگ کو اس طرح سے سیٹ کیجئے کہ آپ صحیح وقت پر تکبیر اولیٰ کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اور ان 2 چیزوں سے برات کا جو ہے بری الذمہ ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ پروردگار اعلیٰ یہ بعض جو احادیث اور تیرے کلام مجید کی ایک آیت کے ذریعے ہم نے کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، الہ العالمین ان باتوں کی حقیقت کو اور ان کی افادیت کو ہمارے دلوں کے اندر سرایت فرما دے، ان کے فائدے کا شعور ہم کو عنایت فرما دے، اور اس رمضان المبارک کی خیر اور برکات کو، اس کی فضیلت کو لوٹنے والوں میں ہم کو شامل فرما لے، اور خوب صحت اور تندرستی سے ہم کو نواز، تاکہ خوب دل جمی کے ساتھ ہم اس مبارک ماہ میں عبادت و ریاضات کو انجام دے پائیں، اور پروردگار اعلیٰ ہمارے تمام معاملات کو آسان فرما دے۔ خصوصی طور پر اس مبارک ماہ میں ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما، تاکہ خوب دل لگی کے ساتھ اس رمضان کی عبادات کی ہم لذت حاصل کر سکیں، اور پروردگار اعلیٰ اس مبارک ماہ میں ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کی بخشش فرما دے گا، ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جنہیں تو جہنم سے اور نفاق سے نجات کا سرٹیفکیٹ اور پروانہ عنایت فرمائے گا، اور الہ العالمین ہمیں ان خوش بختوں میں شامل فرما دے جن کو تو اپنی جنت کا حقدار بنا دے گا، جن کو تو اپنی رضا، اپنی خوشنودی اور اپنے دیدار کا حقدار متعین فرما دے گا۔ ان خوش بختوں میں شامل فرما کر ہماری ذرہ نوازی فرما دے، ہم سے آسان ترین حساب لے کر ہماری مغفرت کا معاملہ فرما دے، آسان ترین حساب لے کر ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے، اور اپنی رضا، خوشنودی اور دیدار کا حقدار بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ فی الدارین، جزاک اللہ بارک اللہ۔ باہر سے آئے ہوئے مہمان اور اس مسجد میں جو بھی لوگ تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ اب فی الحال ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ وقفہ چائے وغیرہ کا ابھی وقت ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بعد نماز عصر پھر بھی پروگرام باقی رہے گا۔ ابھی جو وقت ہے وہ چائے ناشتے کا ہے، لہٰذا آپ حضرات اب رکے رہیں، 10 منٹ باقی ہیں اذان کو، اس کے بعد پھر اذان ہو جاتی ہے، نماز سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے انشاءاللہ العزیز مستفید ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔